منشور دیا، دستور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دی۔ محترم سامعین، سب سے پہلے میں پاپولیشن ڈپارٹمنٹ ویلفیئر کی ایبٹ آباد کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں علماء سیمینار میں مجھے مدعو کیا، بالخصوص جناب غلام فرید صاحب جو ڈائریکٹر ہیں محکمہ بہبود آبادی کے، میرے ڈسٹرکٹ خطیب جناب مفتی ڈسٹرکٹ خطیب مانسیرا مولانا مجیب الرحمان صاحب، جناب شمس الرحمان صاحب ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر ایبٹ آباد، جناب سیف الرحمان صاحب ڈسٹرکٹ آفیسر مانسیرا، جناب اشفاق صاحب ڈسٹرکٹ آفیسر ہری پور، اور جناب ڈاکٹر معین صاحب، اور آپ کی روحوں کو جنہوں نے گرمایا جناب قاضی وسیع الرحمان صاحب اسٹیج پہ جو تشریف فرما ہے، اور آپ بازار جو تشریف لائے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے محکمہ بہبود آبادی اور فیملی پلاننگ اسلام کے معاشی اصول کے حوالے سے عرض کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے مقصد کی بات کہنے کی، اور پھر جو بات سمجھ میں آ جائے اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل ڈاکٹر محیمن صاحب نے بات کی ہے، میں غلام فرید صاحب سے کہہ رہا تھا لہجہ بڑا تلخ تھا، اس لہجے میں علماء کو مخاطب کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ بہرحال دو تین باتیں جو انہوں نے کی ہیں اس پہ، اور دو تین گزارشات جو قاضی صاحب نے کی ہیں میں اس پہ بات کروں گا، اور مجھ سے بات تفصیلی بات ڈسٹرکٹ خطیب مفتی عبدالواجد صاحب کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے 1877 کسی کتاب کا حوالہ دیا یہودیوں کی معیشت کے حوالے سے۔ میرا یہ ماننا ہے میرے آپ کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال دنیا میں پہلے تشریف لائے، اور جو آپ نے اس امت کی رہنمائی کے لیے انقلابی شریعت، انقلابی کتاب اور انقلابی جماعت چھوڑ کے گئے ہیں، ہمیں پھر 18 حالات میں دینا چاہیے۔ پہلے 1450 سالہ تاریخ کو سمجھ کے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے چونکہ انسانی حقوق کی بات کی اور حقوق کی بات کی جاری ہے، میں 18ویں صدی کے انقلاب فرانس کا حوالہ دینا بھی ضروری سمجھوں گا، جس نے دنیا کو انسانی حقوق کی بات کی ہے، لیکن انسانی حقوق سے پہلے جو میرے اللہ کا حق تھا حقوق اللہ، اس کو بیان نہیں کیا۔ میں آپ کو اپنے نبی کے دروازے پہ لے جانا چاہتا ہوں، جہاں سے 1450 سال پہلے حقوق کی بنیاد رکھی گئی، اور پہلے حقوق اللہ کو بیان کیا ہے، پھر حقوق العباد کو بیان کیا ہے۔ اور جو بنیادی حیثیت رکھتا ہے اس قانون کے حوالے سے آیت کریمہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اور جو بنیادی حیثیت رکھتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو سلمان فارسی سے بھی نقل ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِجَارِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأْتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا۔ ہمیں غلطی کہاں سے ہوئی؟ ہمیں غلط بتایا کس نے؟ ہو سکتا ہے ہمارے رہنما ٹھیک نہ ہو، لیکن جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ تو ٹھیک ہے۔ میری پہلی بات، جس لہجے میں علماء کرام کو مخاطب کیا میں پرزور مذمت کرتا ہوں، اور علماء کے سیمینار میں بھلے کوئی مذہبی سکالر نہ بھی ہو، ایک بہت بڑا سکالر ہو، لیکن لہجہ جو میرے اللہ نے قرآن میں وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا حضرت موسیٰ کو بھیج کے فرعون کو مخاطب کرنے کے لیے کہا، کم از کم اس لہجے کا خیال کیا جاتا۔ مجھے کہا جا رہا کہ بھائی ریڈیو پہ پروگرام کیے جاتے ہیں، میں خود ریڈیو پہ پروگرام کرتا ہوں، مجھے کہا جاتا ہے میڈیا پہ، میں خود عالم آن لائن کے نام سے پروگرام کرتا ہوں۔ میرا یہ حال ہے کہ میں ریڈیو پہ پروگرام کر لوں، میں کالم لکھ لوں، میں بس بھی پروگرام کر لوں، اور مجھے کسی کے ساتھ بات کرنے کا انداز نہ ہے، بڑے دکھ کی بات یہ ہے۔ دوسری بات جو میں نے عرض کی ہے، حضرت قاضی وسیع الرحمان صاحب نے بھی اس پر بات کی ہے، انقلاب فرانس کے بعد دنیا کو جو ایک چارٹرڈ ملا ہے جسے انسانی حقوق کہا جاتا ہے،
اور دنیا کے ہر سیمینار کے اندر انسانی حقوق کا چورن بیچا جاتا ہے، اسی کو بنیاد بنا کے میں اس کو رد کرتے ہوئے 1450 سال پہلے نبی علیہ السلام کی جو خطبہ حجۃ الوداع ہے اس کو بنیاد بنا کے کہہ دینا چاہتا ہوں، اور نبی کی شریعت کو سامنے رکھ کے کہہ دینا چاہتا ہوں، حقوق کی بنیاد حقوق اللہ سے ہوگی۔ اللہ نے پہلا حق اپنا بیان کیا ہے، پہلے اللہ کا حق ہوگا، پھر بندوں کا حق ہوگا، اور پھر بندوں کا حق جو سب سے پہلے میرے ریاست کے اصولوں میں، میرے ریاست کے اداروں میں سب سے بڑا ادارہ خاندان کا ہے۔ میرے اللہ نے سب سے پہلے خاندان کے اصول کو بیان کیا ہے، اور سب سے پہلے میرے اللہ نے اپنے بعد والدین کے حقوق کو ذکر کیا، وبالوالدین احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا۔ بنیادی وجہ یہی ہے انسان کے دنیا میں آنے کا جو ظاہری سبب ہوا کرتے ہیں وہ والدین ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ بھئی ہمیں سب سے پہلے اللہ کے حقوق کے ساتھ، میری گزارش ہوگی کہ ڈاکٹر محمد صاحب تشریف لے آتے تو ان کے سامنے میں گفتگو کرتا۔ ڈاکٹر محمد صاحب اگر اسٹیج پہ تشریف لے آتے میں ان کے سامنے کوئی گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ تو جو سب سے پہلے اللہ نے حقوق اللہ کی بات کی ہے، آج میں نے اور آپ نے بحیثیت فرد کے، میں نے اور آپ نے بحیثیت معاشرہ کے ان حقوق کو پورا کیا ہے۔ جب اللہ نے میرے آپ کے لیے انسانی حقوق کو بیان کیا ہے، جو سب سے پہلا انسانی حق تھا والدین کا، میں نے اس کو پورا کیا ہے۔ جو سب سے پہلا حق تھا استاد کا، میں نے اس کو پورا کیا ہے۔ میرے پڑھانے والے استاد نے جو دنیا میں پہلے معلم تشریف لائے تھے، بعثت لأتمم معلم الاخلاق اور بعثت انما بعثت معلما کہہ کے، انہوں نے تو اخلاقیات سکھلائی تھی۔ آج کمی صرف اخلاقیات کی ہے، آج کمی صرف کسی کے ساتھ ڈھنگ کی بات کرنے پہ نہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید جمعہ میں تشریف لے گئے، خطیب صاحب نے خطبہ دیا اور بڑے سخت الفاظ میں خطیب صاحب کو بعد میں مخاطب کر کہا، خطیب صاحب یار میں فرعون سے بھی بدتر ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، آپ تو امیر المومنین ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، جس طرح آپ نے مجھے مخاطب کیا ہے اللہ نے تو فرعون کو ایسا مخاطب کرنے کا نہیں کہا جن الفاظ سے آپ نے مجھے مخاطب کیا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، بنیادی حق اللہ کا ہے، اللہ کا حق، اللہ کو ذات اور صفات میں یکتا مان کے اللہ کی اطاعت کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور دوسرا حق جو سب سے پہلا ہے وہ والدین کا، والدین کی اطاعت کا اللہ نے قرآن میں کہا۔ آج جو میرا موضوع ہے خاندانی نظام کے حوالہ سے، محکمہ بہبود آبادی کے حوالے سے، تفصیلی بات تو خطیب صاحب کریں گے، میں ایک نقطہ پیش کرتا ہوں۔ فقہاء نے لکھا ہے اجتماعی منصوبہ بندی ٹھیک نہیں ہے، اجتماعی نسب بندی ضبط ولادت ٹھیک نہیں ہے کسی طریقے سے بھی۔ ہاں انفرادی مختلف توجہات ہیں، اور ہماری ذمہ داری ایک مفتی کا، ایک عالم کا کام بتلانا ہوتا ہے، نافذ کرنا نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس قوت نافذہ نہیں۔ اس وقت پاکستان کے 75 سالہ جتنے مسائل ہیں اس کا ذمہ دار یہ بیٹھے ہوئے مجمع نہیں ہے، اس کا ذمہ دار ریاست بھی ہے، بیوروکریسی بھی ہے، جوڈیشلی بھی ہے، اس کے ملک کے محافظ بھی ہیں، ملک کے تمام ادارے بھی ہیں۔ لیکن آج ہمیں اپنے حیثیت کو سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں ہم جو ہمیں کرنی چاہیے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، تو اللہ نے اپنے حق کے ساتھ نبی علیہ السلام کی تعلیمات جو امت کو دی وہ یہی دی۔ میں ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں، جو پہلے جو میں نے بات کی ہے کہ بھائی انسانی حقوق کی بنیاد نبی علیہ السلام کی بعثت ہے اور انقلاب فرانس نہیں ہے۔ میں مسترد کرتا ہوں، میں اقوام متحدہ کے جنیوا کنونشن کو بھی مسترد کرتا ہوں۔ جو انسانی حقوق کی بات کرے میرے اللہ کے حقوق کی بات نہ کرے، ایسی بات کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں جہاں حقوق کی بات ہے پھر اللہ کے حق کے بعد حقوق العباد پہلے ہیں۔ میں نے اور آپ نے ہدایہ پڑھی ہے، 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ پہلی جلد حقوق اللہ پہ ہے، عبادات ہیں، اور باقی 3 جلدیں معاملات پہ ہیں، معاشرت پہ ہیں، حقوق العباد پہ، یعنی 1 جلد حقوق اللہ پہ ہے، 3 جلدیں حقوق العباد پہ۔ تو میں آج حقوق العباد پورے کر رہا ہوں۔ ہم نے نبی علیہ السلام کو صرف مسجد نبوی کے خطیب اور امام کی حیثیت سے ہی دیکھا ہے، ہم نے نبی کو ریاست مدینہ کے حکمران کی حیثیت سے نہیں دیکھا، ہم نے نبی علیہ السلام کو ریاست مدینہ کے جرنیل کی حیثیت سے نہیں دیکھا، ہم نے نبی علیہ السلام کو ریاست مدینہ کی عدالت کے چیف جسٹس کی حیثیت سے نہیں دیکھا۔ جو میرے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں امت کے لیے اجتماعی طور پر، میں نے اس کو سمجھنا بھی ہے، اس پہ عمل کرنا بھی ہے۔ خاندانی طور پہ
جو بنیاد ہے ریاست کے اداروں میں بہترین ادارہ خاندان ہوا کرتا ہے۔ اور خاندان کی بنیاد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے مواخات قائم کی تھی مدینہ منورہ کے اندر۔ تو حضرت ابو دردہ کی مواخات قائم ہوئی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ بخاری کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سیدنا حضرت سلمان فارسی تشریف لے گئے، بقول استاد محترم علامہ زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم، اور فرمایا کرتے تھے غلامی بھی کبھی کبھی فائدہ دے دیتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے غلامی کی، 10 مالکوں سے بک کے وہاں پہنچے، اللہ نے کہاں پہنچا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی جیل میں جانا پڑا، غلامی سے آزادی ہوئی، اور پھر اللہ نے کہاں خزائن پہ بٹھا دیے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے متعلق اختلاف تو ہے۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی نے لکھا کہ 180 سال عمر تھی رحمہ اللہ۔ بہرحال 250 سال بھی ان کی عمر کی بات کی جاتی ہے۔ جب مدینہ تشریف لے گئے، تفصیلی بات کا وقت نہیں ہے، مجھ سے بہت سے مقررین نے بات کرنی ہے۔ جب مدینہ تشریف لے گئے، نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مواخات قائم کی، اور تاریخ انسانی ایسی مواخات پیش کرنے سے قاصر ہے جیسی مواخات انصار اور مہاجرین کے درمیان نبی علیہ السلام نے قائم فرمائی تھی۔ جب سلمان فارسی حضرت ابو دردہ کے گھر تشریف لے، گھر کے اندر جا کے دیکھا کہ حضرت ام دردہ کا جو گھر ہے، پردے نہیں لگے ہوئے، صفائی ستھرائی نہیں، گندگی ہے، بڑی حیرانگی۔ حضرت ام دردہ کی طرف دیکھا، یہ قبل الحجاب کی بات ہے، ان کے کپڑے بھی کوئی اچھے نہیں تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اچھا نہیں لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب ابو دردہ تشریف لائے تو کہا عجیب بات ہے، گھر بھی صفائی ستھرائی نہیں ہے، جہاں عورت ہوتی ہے وہاں صفائی ستھرائی ہوا کرتی ہے، عورت ویسے بھی گھروں کی زینت ہے، عورت ہو اور صفائی نہ ہو ایسے نہیں ہو سکتا، یہاں ام دردہ موجود اور گھر کی صفائی نہیں۔ حضرت ام دردہ نے کہا کہ آپ کے اس بھائی کو اتنی چاہت ہی نہیں ہے دنیا اور دنیا کے امور کے اندر، اس لیے گھر میں بھی گندگی ہے اور لباس بھی اچھا نہیں۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا، دسترخوان بچھایا گیا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آئیے کھانا تناول فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی تشریف لائے، فرمایا آپ بھی آئیں کھانا تناول فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی میرا تو روزہ ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا تو روزہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر آپ دسترخوان اٹھا دیجیے، میرا بھی روزہ ہے۔ حضرت ابو دردہ نے دیکھا کہ بھائی کام خراب ہو رہا ہے، اور ویسے بھی نفلی روزہ مہمان کی وجہ سے چھوڑا جا سکتا ہے، نفلی روزہ مہمان کی وجہ سے چھوڑا جا سکتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت ابو دردہ نے نفلی روزہ چھوڑ دی۔ رات کا وقت ہوا عشاء کے بعد، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر دیا کہ آپ آرام فرمائیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ آپ بھی آرام فرما لیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں میں رات عبادت کرتا ہوں۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو دردہ کو پکڑا اور بستر پہ لٹا دیا کہ بھائی رات کے آخری پہر اکٹھے اٹھ کے نماز پڑھیں گے، تہجد اکٹھی پڑھیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو دردہ یہ سمجھے کہ حضرت سلمان فارسی کی آنکھ لگ گئی ہے، وہ اٹھے نماز پڑھنے کے لیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت ابو دردہ کو بٹھایا کہ بھائی میں جاگ رہا ہوں، رات کے آخری پہر اکٹھے اٹھیں گے نماز پڑھیں گے۔ بہرحال رات کے آخری پہر میں اٹھے، دونوں نے تہجد کی نماز پڑھی۔ تہجد کے بعد طے یہ ہوا کہ مسجد نبوی کے اندر نماز فجر کی ادائیگی ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 کاموں کو دیکھ کے حضرت ابو دردہ بڑے پریشان تھے، یہاں تک بھرے ہوئے تھے۔ بھائی جا کے نبی علیہ السلام سے ساری کارگزاری سنائیں، ہماری تبلیغ کی اصطلاح ہے کارگزاری، تو ساری بات وہاں کریں گے۔ بھائی پہلے آ کے حضرت ام دردہ کا انٹرویو لیا، اس کے بعد دن کا روزہ جو رکھا تھا وہ توڑوایا، رات کو عبادت بھی کرنے نہیں دی۔ بہرحال جب مسجد نبوی پہنچے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا نماز فجر کے بعد مسجد نبوی کے اندر بیٹھتے، لوگ خواب پوچھتے تو تعبیر بتا دیتے، اور نہ ہوتا کوئی وحی آتی تو وہ بتا دیتے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا ہاں ابو دردہ بتائیے کیا ہوا؟ تو حضرت ابو دردہ تو پیچھے سے کل کی پوری کارگزاری بھرے ہوئے تھے، وہ ساری بات سنا دی کہ بھائی گل آ کے پہلے حضرت سلمان فارسی نے یہ کیا، حضرت ام دردہ کو مخاطب کر کے گھر کی صفائی کے حوالے سے باتیں کی، اور پھر میرا دن کا روزہ، پھر رات کی میری نفلی عبادت۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام نے یہ سنا حضرت ابو دردہ کی بات، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صدق سلمان۔ پہلے یہ بات حضرت سلمان فارسی کی تھی، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدق سلمان، تو یہ مرفوع حدیث بن گئی۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لربک علیک حقا، تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور رب کا حق ادا کر رہے ہوئے تب ذمہ داریاں پوری ہوں گی، حقوق اللہ پورے کرو گے تب حق ادا ہو۔ اور دوسرا فرمایا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے پڑوسی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے آنے والے مہمان کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ فاتی کل ذی حق حقا، ذمہ داریاں سب پوری ہوں گی جب حقدار کے حق کو ادا کیا جائے۔ ایک بات تو یہ ہے، یہ حق ہے، یہ احسان نہیں۔ ہم جب اپنے گھریلو امور پورے کرتے ہیں تو احسان جتلانا، اور میں نے یہ کیا، میں نے کپڑے لے کے دیے، میں نے یہ کیا، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ہم نے تو معاشرت ہی معروف کے ساتھ کرنی۔ وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اگر وہ مالدار ہے تو مالداری کا نفقہ اس پر واجب ہے، اگر کمزور ہے، نان نفقہ حیثیت کم ہے تو جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق۔ ایک مالدار ہونے کے باوجود نان نفقہ اگر غریبوں والا کر رہا ہے تو یہ بھی ظالم ہے، اور ایک کمزور ہونے کے باوجود بیوی کا مطالبہ، اولاد کا مطالبہ اور فقراء والا نہیں بلکہ اغنیاء والا ہے تو یہ بھی ظلم والی بات ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے جو انسانیت کو حقوق کی بات کی ہے، اللہ اپنا حق پہلے رکھا ہے، اور پھر ساتھ جو والدین کا حق اور پھر اولاد کا حق اور پھر آگے حقوق کو بیان کیا۔ ابھی جس وقت انسان کے والدین ہوتے ہیں، والدین بچے پر خرچ کرتے ہیں، ڈاکٹر محمد صاحب نے ایک بات کی کہ بھائی ٹیکس 17% دیتے ہوئے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ میں خود ایک تاجر لیڈر ہوں، چیمبر آف کامرس کا سیکرٹری جنرل ہوں، ہم بڑی خوشی سے دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی، اور یہ بات میں باغ دخل کہا کرتا ہوں اکثر، ہمارا پیدا ہونے والا بچہ جو پیدا ہوتا ہے، جب اس کے لیے پیمپل لانے کے لیے بازار جاتے ہیں تو اس پر بھی ٹیکس دیتے ہیں 17%، اور جب ہمارا ایک آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے یعنی مر جاتا ہے تو اس کے کفن کے لیے جب قبرستان اس کو پہنچانے کے لیے جب بازار جاتے ہیں تو کفن میں بھی ہم 17% ٹیکس دے کے آتے ہیں۔ تو یہ قصور من حیث القوم ہم سب کا ہے، کسی ایک کا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، جب حقوق اللہ پورے ہوں گے تو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد، اور سب سے پہلے والدین۔ آپ دیکھیے رب تعالیٰ نے بڑا اچھا انداز استعمال کیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیر، اے اللہ میرے والدین پہ رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا۔ جب میں راغر تھا، جب میں کمزور تھا، پیشاب کرتا تو مجھے صاف کر دینے والا تو کوئی ضروری تھا، مجھے دودھ پلانے والے کسی کا ہونے ضروری تھا، اللہ نے بندوبست کیا۔ پھر آج جب میں جوان ہو گیا اور میں یہ سمجھوں تو میں ہی سب کچھ ہوں، یہ بڑی زیادتی والی بات ہوگی۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا، یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا، ہاتھ پاؤں بھی تب تیرے اپنے نہ تھے، تیری آنکھ میں دنیا کے سپنے نہ تھے، تجھ کو آتا تھا جو صرف رونا ہی تھا، دودھ پی کر تیرا کام سونا ہی تھا، تجھ کو چلنا سکھایا تھا ماں نے تیری، تجھ کو جی میں بسایا تھا ماں نے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ بھائی جب والدین اپنے اس بچے اور بچی کو اچھی طرح پالتے اور پوستے ہیں، ماں گیلی جگہ پر کے خود سو جاتی ہے اور خشک جگہ پہ اس کو سلا دیتی، خود بھوکی رہ جاتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کو کچھ کھجوریں عنایت فرمائی، وہ 3 بچے آئے، ایک ایک کر کے 2 کو دیا، تیسرا ماں کو دیا، ماں نے کہا مجھے پسند ہی نہیں۔ تو اس لیے ماں کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے ہم بھی جب بڑے ہو جائیں، یہی والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر اولاد کی ذمہ داری ہو جاتی ہے اپنے والدین کا خیال کرنا، ان کی ہر چیز کا خیال کرنا، ان کی دعائیوں کا خیال کرنا، جو ان کی ضرورت ہے اس کا خیال کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل۔ اور جب ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے، ان کی ہر بات سنیں گے، یقین مانیے والدین کی دعا میں سمجھتا ہوں اس وقت پوری دنیا کے اندر ماں اور باپ سے بڑا نہ کوئی غوث ہے، نہ کوئی کتب ہے، نہ کوئی ابدال ہے، نہ کوئی بڑا پیر ہے۔ آپ ماں سے دعا لے کے نکلیں تو صحیح، آپ اپنے باپ سے دعا لے کے نکلیں تو صحیح، جیسی ماں اور باپ کی دعا ہوتی ہے اللہ زندگیاں سنوار دیتے ہیں، اللہ ایسی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا۔ تو بہرحال جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو والدین خدمت کرتے تھے، خرچ کرتے تھے، تو پہلا
معیشت کا جو پہلا اصول اولاد کے لیے اسباب کا ہونا ضروری ہے، اور اسباب والدین مہیا کرتے ہیں، اور یہی والدین جب کل بوڑھے ہو جایا کرتے ہیں تو پھر اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے والدین کے اوپر خرچ کرے، اور پھر ساتھ اقربا رشتہ داری ہے، پھر پڑوس ہے، یہ ساری تفصیلات ہے۔ ہمیں ایک بات کو اپنے جی کے اندر لے دینا چاہیے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ بھئی یہ 1444 کا ربیع الاول ہے، اس میں ہم یہ عہد و پیمان کریں گے کہ بھئی آج سے پہلے میری ذاتی یا اجتماعی زندگی میں جو کمی رہ گئی ہے اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کے، انشاءاللہ میں اللہ تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ آنے والی زندگی میں تیرے احکامات کو پورا کروں گا، تیری نبی کی تعلیمات کو پورا کروں گا۔ رب تعالی ہمیں اپنے احکامات والی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ساتھ دل ہے بہت، وہ ساتھ صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ وآخر دعوانا